سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانه تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پر محمد. مومنین سے التماس ہے کہ تمام حضرات موبائل بند کر دیں. عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ تمام احباب دے علم ہے کہ 1428 ہجری کا چند زمانے دن شب و فراز اپنے دامن چلا کے غروب کر چکا ہے، اور 1429 ہجری دا چند حسینیت دی فتح اور یزیدیت دی شکست دا پیغام لے کے نظر آ چکا. میں اس اسلامی نویں سال دا سے اپنی گفتگو دا آغاز امن دی دعا نال کر. اللہ وحدہ لا شریک اس ملک تے اس دنیا تے امن بحال فرمائے اور ضامن امن نو جلدی بھیجے. امن دی دعا کرنا ساڈا اس واسطے بھی حق ہے کہ اسی صرف مسلمان نہیں، اسی حسینی مسلمان، اور امن دے ضامن دا نام حسین ابن علی. 7 ہجری دے حج نو امام حسین علیہ السلام نے عمرہ تبدیل کیتا، اور دا سبب آپ نے بیان فرمایا کہ میں امن چاہتا ہوں اور اسی امن کے لیے میں حج کو عمرے میں تبدیل کر رہا. اگر میں حج پڑھتا ہوں تو مسجد حرام، بیت اللہ جائے امن نہیں رہتا. میں معصوم دی سطح تے گل نہیں کر رہا، میں انسانی عام سطح دی گل کر رہا. علماء جان دین قبلہ حج بڑا ثواب ہے اور عمرہ چھوٹا ثواب ہے. اس ثواب دی گل میں معصوم دی سطح تے نہیں کر رہا، کیونکہ معصوم نماز ہدایت واسطے پڑھتا ہے، ثواب واسطے نہیں. معصوم عمل ہدایت واسطے کرتا ہے، ثواب واسطے نہیں. چونکہ میں عمومی گل کر رہا اس واسطے پہلے میں کوڈ کر رہا کہ میں معصوم دی سطح تے نہیں، انسان دی سطح، عام انسان دی سطح تے گل کر رہا. حج بڑا ثواب ہے، عمرہ چھوٹا ثواب ہے. عام سطح دی گل کر رہا. شبیر علیہ السلام نے بڑے ثواب نو چھڈ کے چھوٹے ثواب نو اپنایا. عام سطح دی گل کر رہا، اور سبب سی امن. اگر دنیا ہر وقت ثواب دے چکر سے تو یہ مطلب یہ نکلیا کہ بڑے ثواب نو چھوٹے ثواب بدل دینا حسینیت ہے،
امن دی خاطر، امن دی خاطر بڑے ثواب نو چھوٹے ثواب تبدیل کر دینا اے حسینیت ہے، اور ثواب دی خاطر امن برباد کرنا ہے یزیدیت۔ ثواب دی خاطر امن تباہ کرنا یہ یزیدیت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، علامہ اقبال نے بڑا اچھا فیصلہ کیا سی، پیغام محرم دینا چاہنا پہلے، اس تو بعد آغاز کرنے گفتگو کا۔ فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ جس قربانی دی ابتدا اسماعیل نے کی تھی علیہ السلام نے، اس قربانی دی انتہا کا نام حسین ابن علی ہے۔ یہ مطلب ایک تسلسل ہے قربانی کا، جڑا حضرت اسماعیل تو شروع ہوا، امام حسین علیہ السلام تو مکا۔ 10 ذی الحج نو ایک ماں دا بیٹا ذبح ہوندا ہوندا بچ گیا، جدے بچ جان دی خوشی دا نا عید ہے۔ اور 10 محرم نو ایک ماں دا بیٹا بے جرم و بے خطا 3 دن دا پیاسا جنگل ذبح کر دیتا گیا، وہ غم دا نام محرم ہے۔ جدا بچ گیا وہ بھی ایک ماں ہے، جدا ذبح ہو گیا وہ بھی ایک ماں ہے۔ پیغام محرم دے کے آغاز گفتگو کرنا چاہنا، پوری دنیا دے مسلمان 10 ذی الحج نو گلے ملے، اچھے کپڑے پہنے، خوشی نال ملے۔ میرا خیال ہے روح حاجرہ خوش ہوئی ہوئے گی کہ میرے بیٹے دے بچ جان دی خوشی پہ کر دیو۔ مسلمانوں میں تواڈے تے راضی ہاں، جدے بچ جان والے بیٹے دی خوشی کریے ماں راضی ہوندی ہے۔ میرا اپنا تصور ہے 10 ذی الحج نو عید والے دن روح حاجرہ پوری دنیا دا چکر لا کے وندی ہوئے گی، کتھے کوئی بندہ آپس وچ مل کے میرے بچ جان والے بیٹے دی خوشی پہ کردا ہے۔ مسلمانوں محتاط رہنا۔ 10 ذی الحج نو ایک ماں دی روح پھر کے ویکھ رہی سی کیڑا کیڑا خوشی کر رہا ہے، اور 10 محرم دی دیگر نو زہرا دی روح پوری دنیا کا ایک چکر لا کے ویکھے گی، کیڑے ویڑے چ کوئی پہ آندا واہ حسین، کیڑی گلی چ کوئی کہہ رہا واہ مظلوم۔ کیڑے چوک چ کوئی ماتم کر کے کہہ رہا ہائے حسین۔ آؤ بچ جان والے دی خوشی مل کے کیتی ہے، ذبح ہو جان والے دا غم بھی مل کے کری۔ رونا اس آدمی ہے جنہوں رونا ہونا ہے، پٹنا انہوں ہے جس پٹنا ہونا ہے۔ ہاں البتہ رسالت ماب سنت رسول تو لوگ واقف ہیں۔ سنت رسول داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، خوشبو لانا سنت رسول ہے۔ میرے سامنے قرآن ترمذی شریف کے لفظ نے، حضرت ام سلمہ فرماندی ہیں میں 10 محرم دی ڈیگر نو جویں محمد نو ویکھیا زندگی چ کدی نہیں سی۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماندی ہیں میں پوچھا یا رسول اللہ جڑیاں جتیاں عرش تے ٹر گئیاں نو پیراں چ کوئی نہیں، جنہاں زلفاں دی اللہ قسمہ کھاندا انہاں چ خاک میں کیوں ویکھ رہی ہاں، میں تانوں اگے اس حالت چ کدی نہیں ویکھیا۔ رسول فرماندے نے اگے میرے نال انج ہوئی بھی کدے نہیں۔ فرمایا کتھوں آ رہے ہو؟ فرمایا کربلا چوں۔ آواز آندی ہویا کی ہے؟ فرمایا بے جرم بے خطا 4 دن دا تسا حسین ذبح کر دیتا نے، میری امت نے میری اے حالت میری امت بنائی ہے۔ یہ مطلب ہے میرا محرم دا پیغام ہے عزیزو 10 دن محرم دے شیعہ نو ویکھنا ضروری نہیں پی کہ میں ٹردے نے، البتہ 10 محرم نو سارے چ خاک پانا مصطفیٰ دی سنت، غم شبیر منانا مصطفیٰ دی سنت ہے۔ اللہ کسے دن نصیب کرے، اور دعا ہے خالق اکبر اس غم دا صدقہ سن دنیا دے تمام دکھا تو محفوظ فرمائے، مومنین دی خالق حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کو اکٹھا رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرا محرم دا پیغام سی جناب نے سماعت فرمایا، مولا تو حفظ و امان سے رکھے۔ ایک مرتبہ درود سارے حضرات پڑھے ہوتے پھر میں آواز کروں۔ عزیزان گرامی قدر، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ نحل 14ویں پارے دی آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، 14ویں پارے دا آخری رکوع، جہدے تحت میں جناب کے سامنے 10 دن گفتگو کرنا چاہنا۔ اس آیت مجیدہ دے متعلق تصور ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے نبی نال گل کر رہے ہیں۔ تمام مفسراں دا یہ تصور ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے آخری نبی نال گل کر رہے ہیں، جہی آیت مجیدہ ہے۔ ارشاد رب العزت ہے 14واں پارہ
14واں پارا پسند ہے؟ یہو جی گلا تا کرنا تاکہ پارا یاد رہ جائے گا. 14واں پارا ہے اور رکوع بھی آخری ہے. 14واں پارا سبحان اللہ پارا عزیز و 14واں اور رکوع آخری. خالق کائنات ارشاد فرمانے ادعو الی سبیلی ربک بالحکمت، اے میرے حبیب لوگوں کو دعوت دیجئے اپنے رب کی راہ کی طرف ساتھ حکمت کے. لوگوں کو بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور ان کو واعظ سنائیے، واعظ حسنہ، بہترین واعظ کے ذریعے. لوگوں کو بلائیے اللہ کے راستے کی طرف بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور بہترین واعظ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث کرنی پڑے تو وہ بھی اتنے اچھے طریقے سے کیجئے جس سے اچھا طریقہ ہی کوئی نہ ہو. بلائیے لوگوں کو اپنی فکر کی طرف اور حکمت کے ساتھ. واعظ لوگوں کو سنائیے تو انتہائی بہترین طریقے پر، اور اگر بحث کرنی پڑے تو بحث کیجئے احسن طریقے پر. اکبر ایسا بڑا جس سے بڑا کوئی نہ ہو، اور احسن ایسا اچھا جس سے اچھا کوئی نہ ہو. بلائیے حکمت کے ساتھ، واعظ کیجئے واعظ حسنہ، اور بحث کیجئے ان کے ساتھ تو انتہائی احسن طریقے سے. اچھا، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اور اس بات کی فکر نہ کیجئے کہ کون ہے جو ہدایت پر ہوگا، کون ہے جو ہدایت سے ہٹ جائے گا. آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے، اور آپ کا رب ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ راہ ہدایت سے ہٹا ہوا کون ہے. میرے نزدیک عزیزو، یہ جڑی خالق نے گل نبی نال کیتی ہے کہ میرا حبیب انہاں نوں دعوت دے تے حکمت دے ذریعے، واعظ کر تے واعظ حسنہ، اور بحث کر تے بحث دا بہت اچھا طریقہ ہونا چاہیے. یہ گلاں نبی نال اللہ کر رہا کہ تو ایسا کرنا ہے، بلانا ہے اچھا، واعظ کرنی ہے اچھی، بحث کرنی ہے اچھی. تے کہ اونوں رہا ہے جنوں پہلے ہی خلق عظیم دا مالک بنا کے بھیجے. کہ اونوں رہا جڑا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا پہلے ہی مصداق ہے. یہ گلاں تے اودے نال کری دیاں نے جنوں یاد نہ ہون. اسی روز بندے نوں کہنے ہاں جائیں تے کپڑے شپڑے ول پا کے جائیں. جڑا ہر روز ول پاندا ہوے اونوں آکھی نا ول پا کے جائیں. وہ آندا اگے میں انجے لگا پھرنا تیرے حساب نال. تسی کسے بندے نوں آ کے جائیں تے دھیان نال ملیں، وہ آندا اگے میں بے دھیان نہ. یہ نبی جڑا اگے خلق عظیم دا مالک ہے، جڑا کائنات دی رحمت ہے، جدے بولن تو چنگا بولن دا سلیقہ کسے نوں نہیں آوندا. اور میں فضائل نبی دی یہ گل کر رہا کہ ایسی اچھی زبان ہی کائنات وچ دوسری اللہ بنائی نہیں جنوں چوسن والے بولن تے نہج البلاغہ بندی. صدقے جا آباد و شاد. جی زبان اتنی اچھی، اور حافظہ اتنا اچھا، اور بیان دا طریقہ اتنا اچھا. خلق عظیم دا مالک جنہوں مشرک صادق تے امین بن گئے، جدی گفتگو نو سنن واسطے کافر چوری سنتے سن کہ گلاں سونیاں کرتا ہے، جڑا گزرے تے خوشبو آوے انہوں اتنیاں پکیاں کرن دی لوڑ کیڑی ہے بھئی انج کرنی ہے گل، انج کرنی ہے گل، انج جو کچھ میں سمجھا میں عرض کر رہا. اصل گل ہے کہ گل اللہ اپنے نبی نال کر رہا ہے، سمجھا سانو رہا ہے کہ جدوں کسے نو دعوت فکر دینی ہوے او دا طریقہ کی، جدوں کسے نال گل کرنی ہوے او دا طریقہ کی ہے. نبی پاک نوں تے میرا خیال سمجھان دی ضرورت نہیں سی. اللہ گل اپنے نبی نال کر رہا ہے تے سمجھا سانو رہا ہے کہ اگر اپنی فکر پیش کرنی ہوے، اپنا نظریہ پیش کرنا ہوے، اپنا مذہب پیش کرنا ہوے، اپنا عقیدہ پیش کرنا ہوے تے طریقہ ہے کہ واعظ کرو واعظ حسنہ، بحث کرو تے آسن طریقے نال بولو تے بندے دیا پترا من. یہ اللہ سانو مت دے رہا. تے اگلی گل رہ گئی کہ ہدایت دی تے اے آکھن دی لوڑ نہیں کہ او ماتم کردا تے بے ہدایت ہے.
او مندا ہے تے بے ہدایت ہے، او نہیں مندا تے بے ہدایت ہے۔ اللہ فرماندا ہے من ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو بھی وہی بہتر جانتا ہے اور ہدایت سے ہٹ جانے والوں کو بھی وہی بہتر جانتا ہے۔ میں انہوں ایویں سمجھیا جویں بچے ماسٹراں نوں آندے نے سر جی او کل بھی نہیں سجے آیا تے ماسٹراں دا بہ جا مینوں پتہ ہے، تو آرام نال بہو مینوں پتہ ہے۔ یہ میرا خیال ہے شکایتہ کرن دی بجائے اللہ نو کی دس دیو ہدایت تے کون ہے تے بے ہدایتہ کون ہے۔ اللہ فرماندا ہدایت یافتہ تو بھی میں واقف ہاں اور جڑا گمراہ ہے او دے تو بھی میں واقف ہاں، تسی لوکاں نو آسان طریقے نال دسو جویں شاہ جی حکم کیتا ہے میں انہاں دے حکم دے مطابق میرے عزیزو آسان طریقے نال معاوضے حسنہ دے ذریعے بہترین بحث دے ذریعے اپنا مذہب پیش کرنا چاہنا انہاں 10 دناں وچ کہ اسی کی ہاں، اسی کیاں سانو کی کرنا چاہیے۔ بڑیاں جیاں قبلہ غلط فہمیاں ساڈے متعلق نے جدی وجہ تو بندے ساڈے نال نفرت کر دے غلط فہمی دی بنیاد تے، اور میں غلط فہمی تو بھی کدی پیڑا نہیں پیا اس واسطے کہ جہے بندے ساڈے وچ آ کے دھماکہ کرتے ہیں انہاں نوں دسیا گیا ہے کہ اے او بندے نے جنہاں امام حسین نال دغا کیتا ہے، فراڈ کیتا ہے، دھوکھا کیتا ہے۔ انہاں پہلا بلایا پھر دھوکھا کیتا پھر چھڈ گئے پھر انہاں قتل کیتا ہے۔ جہاں بچہ بم بن کے ساڈے وچ وڑدا ہے او دے اندر نفرت ہے انہاں بے غیرتاں دی جنہاں حسین نال دھوکھا کیتا۔ تساں غور فرمایا جی یہ گل وکھری ہے پیورو گل صحیح دسی گئی ہے یا غلط دسی گئی ہے؟ ساڈے متعلق انفارمیشن ٹھیک ہے یا غلط؟ اس گل تے میں بحث نہیں کر رہا، او دے اندر تیاری جڑی کرائی گئی ہے وہ تیاری یہ کرائی گئی ہے کہ اے وہ بندے نے جڑے قاتلان حسین وچوں نے انہاں ماریا زہرا دے لال نو، اے دا مطلب ہے شبیر تیری صداقت تو سکل ہے نثار کراں 1500 سال بعد بھی تیرے دشمن نو اج دا نوجوان برداشت نہیں کرتا۔ جی دشمن کوئی بھی ہوئے، میرا دل کرتا ہے کہ میں انہاں دناں وچ کچھ نفرت وچ کمی کر۔ لوگ ٹینشن دیا دعائیاں لیندے نے تے جب مجلس حسین علیہ السلام وچ کچھ ٹینشن مک جائے تے تو بڑی شفاگاہ دا بھوڑ ہے ہی کوئی، اور کچھ ٹینشن انشاءاللہ اگر متواتر ان دوست آؤں دے رہے اور ٹینشن کٹ جان گیا۔ ساڈے متعلق قبلہ عقائد میں اپنے پیش کرنے کسے دے نہیں، چونکہ مینوں اپنے عقیدے دا پتہ ہے، جدوں میں کسے دے عقیدے تو واقف نہیں تو انہوں چھیڑا کیوں؟ اصول دین کر رہے سن شاہ جی گل، اصول دین ساڈے 5 نے، 5 ہی ساڈے اصول نے، وہ سارے جہان نو واضح نے کہ 5 ہیں اصول دین۔ آج میں گفتگو کرنا چاہنا جناب دے سامنے آسان طریقے نال بہترین بحث دے طریقے نال، کیونکہ قرآن دی آیت ہے نال سنتا رسول ہے، یعنی اچھے طریقے نال گفتگو کرنا تے دلائل نال کسے نوں منوانا، یہ طریقہ قرآن بھی ہے اور سنتا رسول بھی ہے۔ گویا میری تقریر ہے قرآن و سنت دے مطابق، قرآن و سنت دے مطابق انشاءاللہ۔ موضوع ایسا ہے پہ بندے چھیڑ دے نہیں اس موضوع نو پہ کھورے میری رائے آوے نہ آوے، کچھ کیا مضمون ہے۔ پہلا مضمون توحید ہے، پہلا اصول توحید ہے، پہلا اصول توحید ہے۔ ہن میں توحید تے گفتگو اج دی مجلس توحید تے بندے بڑے گھبراندے، جیسے ساڈے اپنے بندے گھبرا جاندے نے پئی اینو توحید نو شروع کر لیا تے بندے نعرہ نہ ماریا صلوات نہ پڑھی تے کی بنے گا؟ آج بندے نے گلا لوگاں نو کی یہ شکوا لوگاں نو کی لوگاں دا قبلہ خیال ہے کہ مذہب شیعہ دے لوگاں نو نہ توحید دی معرفت ہے، نہ توحید دے متعلق انہاں نو علم ہے، نعوذ باللہ من ذالک نہ توحید تو واقف نے تے نہ توحید نو پسند کرتے۔ توحید کی لا الہ الا اللہ دی، توحید کی لا الہ الا اللہ۔ میں اس جاگدی قوم دا خطیب ہاں جڑے توحید دے لفظاں تو واقف نے، توحید دے معنی تو واقف نے، اس قوم دا الحمدللہ میں خطیب نہیں جڑے کروڑا بندے نو آندے نے فرزندان توحید۔ کدی غور فرمایا؟ لاکھوں فرزندان توحید فریضہ حج ادا کر رہے تھے،
لاکھوں فرزندان توحید. عیسائیاں دا قصور ہے کہ انہاں ایک نو فرزند آکھیا سی. عیسائیاں دا قصور ہے کہ انہاں ایک بندے نو آکھیا پہ توحید دا فرزند ہے. اساں آکھیا او لم یلد ولم یولد ہے نہ او کسے دے وچوں ہے نہ او دے وچوں کوئی ہے, او دے وچوں ایک بھی نہیں تے تسی اینو دا فرزند آندے ہو, تسی اینو دا فرزند آندے ہو. تواڈے تے سانو غصہ پئی ایک نو آندے ہو, تواڈے تے سانو غصہ ہے پئی تسی اس ایک نو دا فرزند آندے ہو. ساڈا اخباراں بھریاں نے فرزندان توحید, جنہیں ایڈے فرزند ہون اجے او توحید ہی ہے. کیا بات ہے. اے دو اجتماع ہوندے نے تے فرزندان توحید کٹھے ہوندے نے, ایک حج تے فرزندان توحید تے ایک رائے ونڈ فرزندان توحید. اچھا جدے ایڈے پتر ہون او بھی تو اجے پھر توحید دی توحید ہی رہ گئی ہے. لاکھوں فرزندان توحید. ہن شیعو آرام آ گیا جے جیڑے بندیاں نو اے پتہ نہیں کہ توحید دے نے فرزند نہیں ہوندے, انہاں دی بنا جانے محمد دی ایک بیٹی ہے کہ چار بیٹیاں. کیا بات. اب میں توحید پر نہیں چل, اور میں نے امید لگ گئی ہے کہ جویں بندے ولایت سنتے ہیں میرا اندازہ پہ بندے اج توحید سننی پک میں لگ گیا. اس واسطے کہ ساڈے تے گل ہے پہلے توحید آؤندی نہیں. اچھا جناب سانو کی آوندا ہے لوگوں نو پتہ ہی نہیں. کئی باری دکاندار آندا پہ میرے کو ہے صحیح ہے رنگ لین جائیے نا دکاندار کو گلابی رنگ دے, وہ آندا بھائی جی ہے کدھر صحیح, لبدا نہیں ہے صحیح. میں تمہیں دسنا پہ ہے صحیح, اتوں کوئی ڈبا لبدا نہیں پیا. اصل چ بندے دھیان نہ ساڈیاں مجلساں سنیاں ہی نہیں. ساڈیاں مجلساں چ ذکر ہی صرف توحید دا, وہ جو بندیاں نو لبدا نہیں. میں ہنے ثبوت دے دینا, چاہے ثبوت دے دینا. ساڈیاں مجلساں وچ قبلہ ذکر ہی صرف توحید دا ہے, بندیاں نو وہ نظر نہیں پہ آندی. میں مثال دینا, لوگ اندر توحید دا ذکر ہی نہیں کرتے. اچھا جی ایک بچہ اٹھاتا, پڑھ بچہ کچھ پڑھ. اس بچے اٹھ کے قصیدہ پڑھیا جہاں مطلب سی کہ علی ولی اللہ. ہر بندہ کہ ویکھیا جنا یہ شروع ہی علی تو ہوندے. اچھا علی تو شروع ہوندے نے. وہ بچہ پڑھن لگ پیا, بچے دی گل کر رہا مجتہد دی نہیں. بچے پڑھیا علی ولی اللہ, رولا پایا علی ولی اللہ, قصیدہ سی علی یا علی علی کرن لگ پیا, علی دی ولایت پڑھن لگ پیا. بندے صاحب لا تو اتھے ٹر گئے. ویکھیا جنا نہ اللہ دی گل نہ نبی دی گل, سیدھی علی دی گل. بچہ اٹھدا تے علی دی ربائی, وڈا اٹھدا تے علی دا قصیدہ, ادو وڈا اٹھدا تے فضائل علی. جناب کی ہو گیا ہے, کہہ بیٹھا علی ولی اللہ. وہ بندہ اگوں سنی نہیں, جھٹ کو کھلوندا نا, جھٹ کو کھلوندا تے اسے بچے نے ثابت کرنا سی کہ حضرت علی اللہ کے ولی ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے علی نماز پڑھ رہے تھے کدی. اس غور نہیں فرمایا. واہ واہ, آباد و شاد رہو. کسے غور ہی نہیں فرمایا کہ اگر تو چٹ کھلون دو تے کو گھر سن دو کہ علی دی ولایت پہ پڑھتا ہے تے ولایت علی میں اس بیان کی کرنا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے. سوالی نے کہا کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں مجھے کچھ عطا کرے. حضرت علی نے حالت رکوع میں, رکوع کدھر, آباد شاد رہو, حضرت علی نے حالت رکوع میں ہاتھ پیچھے بڑھایا اور وہ انگوٹھی لے کے چلا گیا. تو پھر آیت اتری انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ مطلب پڑھ رہا ہے ولایت علی وچ علی دی نماز دا بھی ذکر ہے, وچ علی دے رکوع دا بھی ذکر ہے. رکھ مولوی دے سر تے قرآن جتھے کھلو کے علی ولی بڑے ہیں ادو علی منہ تو کی کہہ رہا سی سبحان ربی العظیم. کیڑی توحید. یہ مطلب ولایت صدقے جاواں آباد رہو. ولایت علی دے, ولایت علی ابن ابی طالب دے پردے اٹھائے جان تو وہ سینٹر دا نام توحید ہے نہیں. اور مثال دے دینا, دوجا اٹھیا تو کچھ پڑھ کچھ آؤں ہی آدھا مینوں آؤں کی آؤں. عمر بن عبد ود نے آخیا محمد کوئی ہے تا بھیج. بندہ اتوں ہی ناراض ہو کے ٹر گیا. لگا ہی بھائی گل کرنا خیر علی دی. یہ توحید ہے کیا؟ لا الہ
الا اللہ. لا الہ یہ ایک لطف ہے. لا الہ الا اللہ یہ مطلب یہ نہیں کہ میں اللہ تو علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. اللہ تو علاوہ میں کسی کی نہیں کرتا. نہیں بالکل نہیں. اللہ تو علاوہ میں کسی کا نہیں کرتا عبادت ہے توحید نہیں. توحید ہے کہ اللہ تو سوا عبادت دے لائق ہی کوئی. لا الہ الا اللہ اللہ تو سوا عبادت دے لائق ہی کوئی نہیں. عبادت دے قابل ہی کوئی نہیں. یہ ہے کہ توحید. یہ مطلب ہے عبد ہونا کسے معبود دا. یہ ہے توحید پرست ہونے دی دلیل. یہ مطلب ہے توحید ہے معبود. پوری کائنات ہے منزل عبدیت تے. منڈا اٹھیا پڑھ بھائی کچھ آؤں ہی اس آخیا. عمر بن عبدود نے آخیا محمد کوئی ہے ہی تا بھیج. لہذا حضور نے بھیجیا اور حضور نے فرمایا جا علی میں مصر کر رہا. علی علیہ السلام نے تلوار ماری ایتھوں ہاتھ چکیا ایتھے لے 1.5 فٹ دی حرکت ہوئی. حیدر دے ہاتھ نو بندے دے 2 ٹکڑے ہوئے تے نبی نے اعلان کیتا ضربت علی الیوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. اس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. پاجنا نہ جا منڈے دی گل غور نہ سن. او دس رہے ہیں اتنے بڑے عابد دا نا علی ہے جدا علی عابد ہے اس معبود دا نا توحید ہے. کیا نہیں ہور کر دینا. ایک بندے نے آخیا تو پڑھو کچھ موضوع بدل. وہ کھلو گیا اس فضیلت پڑھنی حضرت سجدہ دی شروع کر دیتی. مثلا میں توحید پڑھنی چاہنا تمہید بنا رہا. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو کچھ لوگ آئے نبی پاک کو کہنے لگے بی بی نو آکو ساڈے گھر شرکت کرن کسی شادی دی تقریب. حضور نے فرمایا اے سیدہ دی مرضی تے منحصر ہے. وہ تواڈے گھر جانا پسند کردے نے کہ نہیں کردے. یہ گل معمولی نہیں. یہ وہ نبی ہے جنہوں اللہ فرمایا جدھر منہ کریں گا نا ادھر ہی میں قبلہ بنا دیا. اللہ نبی نو کہہ رہا تیری مرضی چلے گی. نبی کہہ رہا جی میں بطول دی مرضی. اچھا یہ فضائل کون پڑھ رہا؟ شیعہ دا بچہ. بندہ پیڑا پہ گیا پہ گل اللہ دی نہیں پہ کر دے. بندہ پریشان ہو گیا پہ گل اللہ دی نہیں کرتے حضرت فاطمہ دی کر دیں. اچھا میاں تو آرام نہ 2 منٹ بہن دو جی تیرے کو ٹائم ہوتا تو پھر منڈے کی سنائیے گل بچہ ہوئے یا بڑا ہوئے. کہ جناب سیدہ نے فرمایا میں جاواں کہ نہ بابا. فرمایا تیری مرضی. فرمایا میں اللہ نو پوچھنا خالقہ بطول جائے کہ نہ. فرمایا جائے. جناب سیدہ نے فرمایا اللہ دا حکم بھی میرے سے رکھا تھا جناب دا حکم بھی. لیکن بابا تمہیں پتہ ہے نا تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے وہ دعوت خوشی سے نہیں دے رہے صرف توحید کے لیے دے رہے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ ہم کتنی کی دل لباس کو تبدیل نہیں کرتے. اگر یہ لباس تبدیل نہ کریں تو غربت کی نشانی نہیں. نہ پسینہ آؤں نہ بو آؤں. لباس میں تبدیل نہیں کرتی. صرف لباس دی اوتھے ایک قسم دا اوتھے شو ہونا ہے لباس. اور ساریا مستورہ میں سدا چاہیے تاکہ میری توہین کی جائے. اللہ دا حکم آیا جائے بطول جائے. لباس کا انتظام میں خود کروں گا. بہار کے لفظ نے 70,000 ہوراں دا لفظ موجود ہے کہ 70,000 ہوراں کنیزاں بن کے آئی ہیں. لباس بھی بی بی دا عرش تو آیا ہے خوشبو بھی عرش تو آئی ہے جی استعمال کر کے بی بی پاک ٹرے نے. ہوں فضائل پڑھتا پہ شیعہ دا بچہ بندہ پہ جانا پیرو پیر دور کہ توحید نہیں پہ پڑھتا. وہ تو کھلوے تو تینوں سمجھ آئے کہ یہ اندر توحید کنی کو ہے. بی بی پاک پہ شریف لے گئے جہے ویلے اس گھر چ داخل ہوئے نے سارے دا سارا ماحول جہے ویلے جنت کی خوشبو آئی ہے تمہیں پتا ہے اینی بدبو اینی خوشبو آوے کوئی تو ہونا سی. اتنا اثر قبلہ پیا کہ ساریاں بیبیاں بے ہوش ہو گئی. تو اس شیعہ دے بچے دی دھیان نال گل ہی سنی تینوں کی پتا ہوئے کہ اے دے وچ بھی صرف توحید ہے. رب محمد دی قسم لا الہ الا اللہ توحید ہے نا. عرش تو 70,000 ہوراں دے آن تے تو معترض ہے. خوشبو دے آن تو معترض ہے. اتو لباس دے آن تو پریشان ہے. بی بی دے جان تو پریشان ہے. تو دھیان نال سنی ہوندی تو اگے بھی کدھر بیان کر دو. جڑے ویلے ساریاں بیبیاں بے ہوش ہو گئیاں دلہن مر گئی. لفظ رواج دے نے دلہن کے مرتے ہی جب لوگوں نے رونا شروع کیا تو بی بی نے فرمایا مصلی لاؤ. مصلی لایا گیا. 2 رکعت نماز پڑھ کے جناب سیدہ نے کہا ہم تو خوشیاں بانٹنے آئے ہیں یہ کہیں گے اس کے آنے سے ہمارے گھر میں غم آ گیا. میرے ہاتھ قرآن توحید پرستا. بی بی نے نماز پڑھی اور لفظ نے وہ بی بی جو مسلم بھی
توحید نظر آ رہی؟ توحید تو پڑھنا نہ جی، یہ موضوع اگے رہے. اچھا بھائی ہور کچھ ہور پڑھو. الطاف صاحب اٹھے نال دوست اٹھے, انہاں کچھ پڑھو جو آندا جے پڑھو. اٹھ کے کھلو گیا, اس آخیا میرا پیر ہوئے جڑا شب ہجرت نبی دی چار پائی تے ستا. بندہ پھر پریشان ہو کے ٹوپیا تو ویکھ لو توحید نہیں جے پڑھ دے. تو پریشان ہے نا, توحید بیان نہیں کر دے. اور لفظ سننا ہجرت والے دن دے لفظ, نبی جا رہے ہیں ایسے نبی آخیا آج کی شب میرے بستر پر. تو فضائل کدی پڑھے نا, انہاں دے فضائل پڑھدا جا, وچوں توحید نہ نکلے. کسے گھر چو توحید چو آؤٹ ہون, اے توحید دے ذمہ دار کیسے نے؟ حضرت علی نے فرمایا میں لیٹ جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی. فرمایا نام یا علی, ہاں یا علی بچ جائے گی. عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ کی زمین میں یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو علی نے موت کی طرف دیکھ کے کیا. رکھ مولوی دے سر تے قرآن, اے جدے سجدے کر رہے وہ کون ہے؟ کمال ہے, تینوں مصیبت ہجرت دی بنی ہے. سجدہ شکر کر کے فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یہ مطلب ہے فضائل اہل بیت دے مرکزی نقطے دا نا توحید. چلو ایک اور لطف دی گل کر دیں. اللہ دی کائنات بڑے عابد گزرن اس معبود دے, بڑے ساجد گزرن اس مسجود دے, لیکن میرے دوویں ہاتھ قرآن تے شیعہ کو ایسے رہنما موجود نے جڑے ساجد نہیں سید و ساجدین نے, جڑے صرف عابد نہیں زین العابدین نے. قرآن دی قسم اساں مننے اہل بیت نو, انہاں وچ زین العابدین موجود, انہاں وچ سید و ساجدین موجود, مگر تتیا ٹبے وچ اتنے عجیب ماحول وچ آل محمد سجدے کر کے دس رہے نے ہم سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں, ہم مسجود نہیں, ہم عبادت کرنے والوں کی زینت ہے, ہمارا معبود وہی ہے. ہوں میرا حق بنتا ہے کہ میں توحید پڑھا. توحید کی ہے لا الہ الا اللہ. توحید دا سب تو بڑا ثبوت سورہ توحید ہے. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہی توحید ہے, وہ ایک ہے. صدقہ جامع آغاز ہو گیا. اے توحید ہے, ہو اللہ احد وہ ایک ہے, اللہ صمد وہ صمد ہے, لم یلد وہ کسی سے نہیں, ولم یولد اس سے کوئی نہیں, ولم یکن لہ کفوا احد. پانچی صفتاں نے توحید دیاں, پانچی صفتاں نے توحید دی. کنیاں صفتاں نے جناب توحید دیاں؟ پانچ صفتاں توحید دیاں. اور لطف آ گیا جڑے میرے نبی دے معاوضے حسنہ نال, نبی دی آلہ بیس نال بندے انہوں لم یلد و لم یولد نہیں مننے, پھر انہاں پنجاں صفتاں نو منوان واسطے پھر میدان وچ پنجی آئے. اچھا بندہ پنج تنی ہوئے, پانچ تنی اور پھر توحید نو نہ آوندی ہوئے. پانچ تن کنوں آندے نے؟ انہاں پنجاں نو. اے پانچ ہونے جنہاں ایک منوایا. اے پانچ کیا بات ہے, پانچ ہونے جنہاں ایک منوایا ہے وہ ایک ہوئے جنہیں پانچ منوایا ہے. اتنا رب تے نہ پنجاں دا تے توحید دا, او انہاں نو پانچ مناندا رہے, اے پانچ نو ایک مناندے رہے. توحید کی لا الہ الا اللہ. تمہاری توجہ ہو گئی. ایک نقطہ ہے جڑا آج حل کرنا چاہنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پوری دنیا سمجھ دیئے کہ اس آیت تو شیعہ بڑے چالو نے, اندروں بندے سمجھ دینے اے آیت شیعہ دے عقیدے نو لین دی. ایاک نعبد و ایاک, تو ساتھ توجہ فرمانی ہے, لطف آئے گا. ایاک نعبد کی اقرارے, ہم تیری ہی ضرور آکھیا کرو. اے ہی بچ نہ ہوئے تو ہمیں لوگوں نے شک پا جاندہ. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ, ایتھے بھی ہی ضروری جے, تسی بھی شک لاؤ ہی. سانو اس ہی دے کوئی اعتراض نہیں کہ ہم تیری
ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہی توحید ہے نا. یہ مطلب ترتیب نال گلاں قبلہ دو نے. تیری ہی عبادت تجھ ہی سے مدد. اے پہلا سوچئے اے مدد پہلا منگنی ہے کہ عبادت پہلا کرنی؟ توجہ رہے. ترتیب کی ہے جناب. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری میں اپنی وہ توحید بیان کر رہا ہوں جی میں شیعہ مذہب نے عطا کی تھی. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. قرآن میرے ہاتھ سے جدو بڑا نیا کوئی نہیں کیونکہ مناظرہ نہیں کرنا بحث حسنہ کرنی ہے. میں اقرار کر رہا ہوں کہ اسی او دی ہی عبادت کرنے ہاں او دے کو ہی مدد منگنے. پریشان نہ ہویا جو قرآن میں چکے ہیں. تو کام ہے صرف اعتبار کرنا. جی قبلہ جھوٹا بھی قرآن لوگ چک چکے تو لوگ آتے ہیں چل جی وہی بےمان ہو کے مرے گا. سن تو مان جانا چاہیے نا. بندہ نو مان جانا چاہیے. کھلا قرآن میرے ہاتھ سے. ہم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت بھی وہ کرنے ہیں مدد بھی وہ منگنے ہیں. آ جی حضرت علی والی گل ہے نا یہ ہمیں کسی کو شک پہ ہے. قرآن نو ویکھنا عبادت ہے. دیکھ لو عبادت ہے. رکھ مولوی دے سر تے قرآن. قرآن نو ویکھنا عبادت ہے. کدی؟ قرآن دی. قرآن نو ویکھنا عبادت ہے. کدی حضور؟ اللہ دی. کعبے نو ویکھنا عبادت ہے. کدی؟ اللہ دی. وہ کمرہ ہو گیا کعبے نو ویکھیے تے کعبے دی عبادت نہیں اللہ دی عبادت ہے. قرآن نو ویکھیے تے قرآن دی عبادت نہیں اللہ دی عبادت ہے. النظر الی وجہ علی جن عبادت. علی دا منہ ویکھنا علی دی عبادت نہیں اللہ دی. ہم تیری ہی ہوں سن لینا. اچھا قرآن بندہ گھر رکھے عبادت واسطے ٹھیک ہے. قرآن گھر ہے عبادت واسطے. کعبہ موجود ہے عبادت واسطے. شہید کولوں رکھنیاں نے جنہاں نال عبادت ہو جائے. جی رکھنیاں چاہیے نا. گھر مسلح ہوئے تو جائز ہے. تسبیح ہوئے تو جائز ہے. لوٹا ہوئے تو جائز ہے. اچھا لوٹا بھی عبادت دے کام آتا ہے. اچھا لوٹا دل چ ہر ویلے موجود ہے. لوٹا موجود ہے. اچھا جو لوٹا ہے وہ دل چ موجود ہے. تے کیوں موجود ہے؟ جی میں مولوی پوچھا لوٹا ہر ویلے ذہن چ رہے ہو سکا رہے تو بڑی گل جی. میں کہنے لگا لوٹا جہاں نا اصل جہاں کری دی طہارت. جدو لوٹا ذہن چاہتا ہے ادو طہارت ذہن چاہتی ہے. اچھا میں کہ لوٹا ذہن چاہے تینوں لوٹا ذہن چاہے تے طہارت ذہن چاہتی ہے. سانو او ذہن چاہن تے ذہن ہی طاہر ہو جاتا ہے جنہوں نے اللہ فرمائی انما یرید اللہ لیذہب. یہ مطلب ہے عبادت والی شاواں کول ہونی چاہیے. قرآن کول ہونا چاہیے چونکہ عبادت اللہ دی ہو جاتی ہے. کعبہ کول ہونا چاہیے عبادت اللہ دی ہو جاتی ہے. قرآن دی قسم علی بھی سارے کو صرف اس کام ہی ہے. دا ذکر کریے تا او دی عبادت ہے. چہرہ ویکھیے تا او دی عبادت ہے. محبت رکھیے تا او دی عبادت. علی دی محبت علی دی عبادت نہیں اللہ دی عبادت ہے. توحید پڑھنا چاہنا چلو کوئی گل نہیں. آج نہیں کل صحیح اتنے ہی ہے نا. توحید پڑھنا چاہنا. توحید کی لا الہ اللہ تو سوا عبادت دے لائق کو نہیں. کم دو کرنے نے. تو جی اس گل تک تو کم دو کرنے نے. ایک کو دی عبادت کرنی پہلا پر عبادت کرنی پھر وہ کو مدد منگنی. مدد منگن دا حق وہ رکھتا جا پہلا عابد ہوئے. سبحان اللہ. مدد کون منگے جا پہلا وہ عبادت کرے. عبادت کی آ جائے شیعہ دا قصور. ایک بندہ نہیں تو گلا مہند دے گلا مہند دے. میں گلا مہندی نہ بندہ تہ تک نہیں پڑھتا مہندے پتی ہے نس دیا پائی نہ لبھی. میں کہ عبادت کی ہے. بندے پھر بڑے پوڑے نے. یہ پھر نماز روزہ میں نماز عبادت ہے جی روزہ ہے وہ بات
حج وہ عبادت. میں کہا اچھا اچھا. تو ہی اللہ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. میں کہہ دا مطلب ساڈے جمن دا خلقت دا مقصد عبادت ہے. اے جی مقصد ہی بات ہے. میں جمن دا اور تو مقصد کوئی نا اے نہیں تو میں تو کیوں سائیکل چلائی جانا. مقصد جمن دا خلقت الجن والانس. مقصد جدو عبادت ہے تے بندے تو روٹی بھی کھاندے نے تے کم بھی کرتے نے تے وانڈے بھی جاندے نے تے موٹر سائیکل چڑھے ہوندے نے. وہ عبادت پہ کرتے نے. کہنے لگا تو کدی کدی کری دی. کہنے لگا وہ ٹائم نے. میں کہ غلط آکھے. ٹائم نماز دا ہے عبادت دا نہیں. آباد رہو. ٹائم نماز دا ہے عبادت دا نہیں. وقت روزے دا ہے عبادت دا نہیں. ایام حج دے نے. ایس مجمع بھی نہ کرا تو کتے بھی نہ کرا. جڑا زرخیز مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے مقصد خلقت ہے عبادت. سپیکر دا مقصد خلقت ہے آواز دور پہنچانا. اے جدر نہ پہنچائے اے ادھر نہیں کوئی نہیں. جس گھنٹے میں آواز دور نہ پہنچائے ایک گھنٹے جی دا مقصد خلقت ختم ہو گیا. جس لمحے نہ پہنچائے یہ مطلب ہے جدو یہ اپنا کم چھڑ جائے بیکار ہے. جدو چونکہ مقصد خلقت دا جڑا پورا نہیں کر رہا وہ بیکار ہے. اگر نماز عبادت ہے تے اللہ اکبر تو بعد 3 باری اللہ اکبر دے دوران یہ مقصد خلقت پورا ہوندا رہا. ہو سکتا ہے ہر مجلس سے میں گل نہ کرا اور کدھر بندے بیٹھے ہو نا میرے مہربان پرانے اور سننے والے میں تا کر مقصد خلقت بننا عبادت ہے. جی نماز عبادت ہے تو جن تک نماز پڑھتا رہا مقصد خلقت پورا ہوتا رہا. جدو نماز تو فارغ ہو گیا تو جمن کا مقصد ہی مک گیا. جی روزہ عبادت ہے تو جدو تک روزے دے وچ رہا مقصد خلقت پورا ہوتا رہا. جدو روزے چ آؤٹ ہویا مقصد خلقت ہی مک گیا. سب تو اچھا ترجمہ آج ساڈا حوصلہ ایڈا حوصلہ ساڈا. سب تو اچھا ترجمہ موجودہ علماء جڑے ماضی قریب دے نے سید ابو اللہ مودودی نے کیتا ہے. اعلان کر رہے ہیں سب تو بہترین ترجمہ. وہ فرماتے ہیں اگر نماز عبادت ہوتی تو بندہ زندگی میں صرف نماز پڑھتا. اگر روزہ عبادت ہوتی تو ہر وقت روزے میں رہتا زندگی پوری. حج عبادت ہوتا تو ایام مقرر نہ ہوتے. ہر وقت حج کرتا. عبادت کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں عبادت نماز عبادت نہیں جزو عبادت ہے. روزہ عبادت نہیں جزو عبادت ہے. فرماتے ہیں عبادت ہے عبدیت سے. عبدیت ہے عبد سے. عبد کہتے ہیں غلام کو نوکر کو. کسی مالک کی غلامی میں رہنا عبادت. ہائے 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 ہائے. کسی مالک کی غلامی میں رہنا عبادت ہے. اور غلامی کی صفت یہ ہے کہ وہ مالک کی رضا کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہ کرے. وہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب اس کی رضا میں آدمی آ جائے کبھی اس کا جاگنا عبادت ہوتا ہے کبھی اس کا سونا ہے. آباد و شاد رہو. سبحان اللہ. لطف آ گیا خدا دی قسم. رضائے آباد رضائے الہی کا نام ہے عبادت. یہ مطلب ہے اللہ دی نوکری کرنی. جی ایاک نعبد کا کی مطلب اللہ دی عبادت کرنی ہے. عبادت نماز جڑی ہے نا وہ نوکری دے وچ آ جاندی ہے. وہ ٹائم آ جاتا ہے نماز ٹائم آتا نا جی ادو اس غلامی دے وچ مالک آتا پہ ہوں آج کر. وہ آج کرن دا نام نماز ہے. اسے غلامی دے وچ یہ اسی غلط سمجھے ہیں. ایک بڑا جا 9 بجے کام تے آتا نا وہ سمجھتا عبادت میں سرگی کر رہے ہیں تو 9 بجے میں لوگوں کی چھلنا نہیں. حالانکہ 9 بجے وہ بہ کے نبزہ ویکھنا بھی عبادت ہے جی وہ اللہ راضی ہوئے تھے.
وکیل دی وکالت عبادت ہے اگر وہ رضا الہی دے مطابق ہے، مزدور دی مزدوری عبادت ہے اگر وہ رضا الہی دے مطابق ہے۔ جدو بندہ سراپا ہے رضا الہی ہو جائے پھر وہ دی عبادت دا مل کوئی نہیں، وہ دا منہ بھی ویکھیے تا بھی اللہ دی عبادت سراپا ہے رضا الہی۔ توجہ رہے کی کرنی عبادت۔ اچھا جناب کی کرنی ہے عبادت؟ دو کام کرنے نے قبلہ یا کا نعبد و یا کا نستعین۔ لطف اس مجلس دا ہے جدے بچے ایک گل بندے بچے بھی لے کے جا، اور انشاءاللہ میں بچے دا گل پہنچا رہا وڈیاں نو حوالہ بنا کے۔ یا کا نعبد و یا کا نستعین، پہلا عبادت کرنی ہے پھر او دے کول مدد منگنی ہے۔ عبادت کدی کرنی ہے؟ اللہ دی، تے مدد کدے کول منگنی؟ اسے اللہ کو۔ توجہ رکھنا، عبادت کا مطلب کی نماز تو نہ ہوئی، نماز تو بچ آ جاندی ہے نا جی۔ نماز تو جدو مالک آندا بھی اٹھ پو تو اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ، وہ آ جاندی، وہ نوکری دے وچ ہے غلامی، ہے غلامی۔ تسی نماز پڑھ کے سو جاؤ، اگلی نماز کا ارادہ کر لو، سونا بھی عبادت ہے جی، ہے تو غلامی دے وچ ہی نا۔ یہ تو اچھی مثال میرے کو کوئی نہیں جہاں بندہ باقاعدہ کسی کا نوکر ہوئے، جدو سو جا تنہا کٹ کر دی جی، جدو نوکر باقاعدہ تو ستا بھی ہوئے، یہ وکری گل ہے بھی مالک اٹھائے تو نہ اٹھے، یہ غلط ہے۔ ویسے ستا بھی ہوئے تو وہ بھی وہی نوکری دے وچ ہی ہے نا۔ اللہ دی کرنی ہے غلامی، اللہ دی کرنی ہے عبادت۔ عبادت کا میں ترجمہ کر چکا، غلامی کرنی ہے، نوکری کرنی ہے۔ ہوں مصیبت ایویں پیان نہ یہ معافی دیا جی، نوکر عہدے ہو گئے جنہوں دا نہیں لگتا جی۔ دا لوگ لاندے نے، کل صاحب مالکاں نوں لوکی دا لاندے نے، کیویں لاندے نے؟ وہ میں کل رات میں سوچدا سا مالکاں نوں میں جو بیان کراں گا تے کیویں کراں گا۔ مالکاں نوں بندے دا لاندے نے کیویں؟ او بندے نوں آندے نے تو ایتھے کھلو، انج کم کر، او اوتھے کھلو، تو میں تیرے نال لگا چلاں گا، ذرا اے دا دھیان لامبے ہو جائے، اگوں مصیبت ہے دا دھیان لامبے ہوندا ہی نہیں۔ جدے اسی نوکر آ دھیان لامبے ہوندا ہی نہیں۔ ایک گل اور بندے کرتے ہیں، دا لگ جاتا جی مالک دی اکھ لگ جاتی، ہائے ہائے مالک دی اکھ لگ جائے تے دا لگ جاتا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، چلو دا لگ جاتا ہے۔ بندیاں دا بڑے بڑے اترے بندے نے، وہ اس گل تے بیٹھے ہوندے جدن مرے گا الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم ہے، نہ موت آئے گی نہ نیند آئے گی نہ اونگ آئے گی۔ اور پھر اوتھے ہوئے گا نا کہ میں ادھر نو نکل جاؤں گا، ادھر نو کتنے نکلنا ہی؟ ان اللہ علی کل شیء شہید، وہ ہر وقت ہر شے پر حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ نوکری کر لئیے ایسے دی جڑا ہر تھا موجود ہے تو ویندا بھی ہے، دا تے ہن لگدا نہیں نا، اونوں کرنی او دی غلامی، کرنی او دی نوکری۔ آؤ پھر دوستو، جڑے بندے نو شیعہ تے اعتراض آ گیا کہ اللہ تو ہٹ کے او دی مدد منگدے نے، او دے کولوں منگدے نے، او دے کولوں منگدے نے، اتنی محکم دلیل دے رہے ہیں، انشاءاللہ دھیان نال سن لیا تے اعتراض ختم ہو جائے گا۔ بحث بھی ہسنا کر رہے ہیں، واز بھی بہترین کر رہے ہیں، لڑائی تے مناظرہ بھی کوئی نہیں، اچھے طریقے نال پوچھ رہے ہیں کہ 2 کام کرنے نے۔ پہلا او دی غلامی کرنی ہے، عبادت نو میں ہن غلامی آکھنا جی، اے مہربانی کرنی جی۔ عبادت ایاک نعبد دا ترجمہ میں کر دیتا ہے، او دی کرنی ہے غلامی تے نوکری، تے جدو نوکر بن گیا تے پھر او دے کولوں منگنی ہے مدد۔ آؤ پھر رل کے اس قرآن دا سہارا لے کے او دے کولوں پوچھیے مالکا نوکری کرنی سی کر لئیے، وہ کوندا نہیں، اللہ سی نوکر ہاں کوئی نہیں کوندا، سننا پیا سمیے، وہنا پیا بصیر ہے، تے نوکر ہے ساڈے نال بول کوئی نہیں۔ کیسا مالک ہے نوکر نال بول کے راضی نہیں؟ اور نوکری جنہیں جنہیں کیتی ہے خدا را میرے نال بولو، نوکری ہے کیا؟ غلامی ہے کیا؟ عبادت دا شوقی، نماز عبادت نہیں، او دی غلامی دا نا عبادت ہے۔ جدا نوکر ہے انہوں پوچھ میں کی کراں، پوچھ میں کی کراں، جے تیرے نال بولے میں شیعہ مذہب چھڑ دیاں گا، جے تینوں مل پوے میں شیعہ مذہب چھڑ دیاں گا۔ نہ چھویا جا سکتا ہے، نہ ویکھیا جا سکتا ہے، نہ دماغ جا سکتا ہے،
نوکری کرنی ہے؟ قرآن تو ہی دس، تینوں تے بڑے بندے آتے سن تو ہی کافی ہے، کچھ رہنمائی کر واسطہ ہی اپنی عزت تے طہارت دا، دس اساں دی نوکری کرنی ہے، مدد تے تا منگیے، صدقے جاواں مدد تے تا منگیے جے پہلا وہ نوکری کر لیے، 10 دی نوکری کیویں کریے؟ 10 کتھے وے؟ 10 سانو حکم کیوں نہیں کرتا؟ 10 سارے نال گل کیوں نہیں کرتا؟ 10 اسی کی کریے؟ اللہ 10 اسی کی کریے؟ قرآن دی آواز آئی بہتا رولا نہ پاؤ، جے غلامی او دی کرنی جے نا میں یوتے رسول فقد آتا اللہ ہوئے ہوئے اللہ آباد و شاد رہو۔ ایک ہی دی عبادت دا طریقہ ہے، ایک ہی دی غلامی دا طریقہ ہے، ایک ہی دی نوکری دا طریقہ ہے کہ محمد کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہے۔ اور بندے کتھے ساؤں گے جڑے شیعہ نو کسے کو مدد منگن تے مشرک قرار دے کے بدعتی قرار دے کے مطمئن نے گلا دو رہے، ایک کو دی غلامی کرنی ہے، ایک کو دے کو مدد منگنی ہے۔ جڑا براہ راست تیری غلامی قبول نہیں کرتا وہ براہ راست نو مدد کیسے دے گا؟ بس آباد ہوئے 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 نوجوانوں غور فرمایا آباد رہو۔ جڑا براہ راست تیری تے میری غلامی قبول نہیں کرتا وہ براہ راست تینوں مدد کیوں دے گا؟ یہ مطلب ہے اللہ کسے دی غلامی کروانا چاہتا ہے تے کسے دے ذریعے، ہائے ہائے اللہ اپنی غلامی کروانا چاہتا ہے تے کسے دے ذریعے، جے مدد کروانا چاہتا تے کسے دے ذریعے۔ خدا دا واسطہ ہی غلامی کرنی ہے تے ذریعے دا قائل ہو جا، جے مدد منگنی ہے تے ذریعے دا قائل ہو جا۔ اعلان کر رہا غلامی کرنی ہے تے محمد دے بوے تے آ جا، مدد منگنی ہے تے حیدر کرار دے دروازے۔ اسی ذریعے منگتے اسی اللہ کو نہیں، انہوں ذریعہ مننے، عبادت دا ذریعہ بھی ہے، مدد دا ذریعہ بھی ہے۔ چلو کوئی گل نہیں، آدھے اللہ دا گلا کرنی ہوں تو نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ ٹھیک ہے، کھلو گیا بندہ، یا کا نعبدو، اچھا جی، ویا کا نستعین، اچھا جی، عبادت بھی تیری کرنے ہیں، ٹھیک، تو مدد بھی تواڈے کولوں منگنے ہیں، منگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ تے قائم رکھو جی، سانو سیدھی راہ تے رکھو قائم۔ وہ بندے سو گئے نہ کھڑے کتھے جڑے آندے نے اللہ تے بندے دے درمیان رابطہ نماز ہے، وستعینوا بالصبر والصلاۃ، وچکار دوجا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ چلو نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے، پھر کدی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شاباش تیرے پکے ہون دے، اے تے کدی بھی نہیں سی ہونا چاہیے۔ تو اوتھے ہی کھڑو کہ انا صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کا راستہ بتا۔ اللہ اور ہے، لوگ اور۔ آباد مانگ رہے ہیں توحید کو، مانگ رہے ہیں توحید کو، منگی مدد کدے کو؟ سواد بڑا ہے، کدے کو مدد منگی ہے؟ اللہ کو منگی ہے، تو منگیا کی ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعام نازل ہوئے، جن پر تیری نعمتیں نزلی، جنہ اتنے اتری نے وہ بندے اور نے آ جڑا منگتا پیا انہوں دا راہ پیا منگتا، انہوں دا راہ سانو بخا جنہ تے تیریاں نعمتیں اتریاں۔ یہ مطلب ہے منگن والا ہو رہے جدھا رستہ طلب کر رہا اور نے ایویں نہ لڑ، شیعہ آنتے ہی انہوں نے جنوں پتہ لگ جائے منگن والے اور نے جنہ دا راہ منگیا جا رہا ہو بھائی نہیں گل جدھا سین سے آ جائے ہے وہ بندے منگے بھی اللہ کو نے۔ اے توحید پرستے جڑا بندے پیا منگت صدقے جاواں غلامی وہ دی کیتی ہے تے غلامی بھی نبی دے ذریعے کیتی ہے،
تے اگوں مدد منگنی سی تے مدد بھی منگی ہے تے اگوں بندے منگ لے. یہ مطلب میں آخری گل کر رہا توحید انہوں آندے نے توحید انہوں آندے نے جیڑی اپنے راستے تے لوگاں نو چلان واسطے بندے دے وے. ہوئے ہوئے میرا خیال ہے ترجمہ تے کافی سی. یہ تو خدا دی قسم تساں ذہن چ رکھنا تے کل اتھوں گفتگو شروع کریں گا. توحید کنوں آندے نے جیڑی آپ ایک اللہ آخری گل کر رہے ہیں اللہ اور ہے اور اللہ زینہ اور ہے. اللہ کو منگے نے صراط اللہ زینہ بندے نے اللہ اور ہے اللہ زینہ اور نے اللہ کو اللہ زینہ منگنا نماز ہے. ہاں آباد رہو صدقہ جاواں. اللہ کو اللہ زینہ نو منگنا اللہ کو اللہ زینہ منگنا اے نماز ہے. بندے کا دے واسطے مینوں کا دے واسطے سدیا جی مجلس بڑھے گا تسا جدو بلایا ہی مجلس واسطے تے کو سنو نہ تے وہ کی رولا ہے. بلایا بھی مجلس واسطے تے سننا میرے کو بدعت ہوئے. اوئے ہوئے کیا بات ہے. بلایا مینوں مجلس واسطے شیرازی صاحب اعلان کرن مولوی ناصر پہنچ گئے اساں انہوں بلایا او آ گیا ایتھے بہ جاؤ اینوں سنو اینوں سننا بدعت. بھائی کیا بھائی تو اچھا ترجمہ میں نہیں کر سکتا. مولوی ناصر بلایا بھی اسیں سدیا بھی تواڈے واسطے وے کٹھے ہو گئے اینوں سن لو تینوں سننا بدعت ہے. لوگ آکھن گے جے اینوں سننا بدعت سی تے اینوں بلایا کیوں جے او انہاں کولوں منگنا بدعت ہے تو اللہ کولوں منگے کیوں نہیں. ہائے ہائے مولا تو آباد رکھ آباد و شاد. انہاں دے رستے تے چلنا اے سبیل خدا ہے اے سبیل خدا ہے. جدو بندہ کسی دے نال ٹر پوے ڈرائیور گڈی لاہور لے جائے تو پھر سارا بس دے بندے لاہور ہی جاندے نے جڑا جاگدا ہوے وہ بھی لاہور جاندا ہے. جڑا گڈی سو جائے صدقے جاواں ادو اچھی مثال نہیں دے سکتا. جڑا جاگ رہا وہ بھی لاہور پہنچے گا جڑا ستا ہے وہ بھی لاہور پہنچے گا. یہ ستا کیویں پہنچ گیا. ہائے ہائے اس واسطے سو گیا اسے انچ رکھ کے کہ یہ ڈرائیور لے کے لاہور ہی جائے گا. ہائے ہائے آباد و شاد رہو خدا دی قسم. یہ مطلب انہوں یقین ہو گیا ہے کہ جڑی بس چ میں بیٹھا ہے ڈرائیور لے کے لاہور جائے گا. یہ مطلب یقین ہوئے تو ستا بھی اپڑ جاندہ ہے. ہائے ہائے آباد و شاد رہو. یقین ہوئے تو ستا بھی اپڑ جاندہ ہے. قرآن دی عظمت دی قسم یقین نہ ہوئے یقین نہ ہوئے تو یزیدی ہے. یقین دی منزل تے فیض ہو جاتے پھر یزیدی نہیں پھر ہو رہے. زہرا دلال جا رہے ہیں سبیل خدا. زیادی فرماتے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ زندہ ہے. حسین اللہ کی راہ میں صرف قتل نہیں ہوئے حسین خود سبیل اللہ ہے. زہرا دلال نو چھڑ کے جنہ روزہ رکھیا انہوں دا روزہ بھی بیکار گیا. جنہ بطول دلال نو چھڑ کے حج کیتا انہوں دا حج بھی بیکار گیا. جنہیں حسین نال پہ جاندے سن وہ سارا دن تو نماز نہیں سن پڑھتے کدی سو بھی جاندے سن کدی جاگ بھی جاندے سن. صرف مائیت حسین نال سارے دے سارے بندے اوتھے پہنچے نے جتھے شبیر دی اماں انتظار پہ کرو. مولا تینوں رکھے آباد و شاد. آج فضائل اچھی ساری مجلس وقت پورا ہو گیا. آج صرف ایک واقعہ چھوٹا جا مصاحب کل محض کروں گا. اشتہار لگ گئے لالے مسے پھوڑی بچ گئی ہریے والے بچ گئی گجرات بچ گئی گجرانوالے لاہور کراچی شام عراق پوری دنیا تے صفحہ بچ گئیاں. اشتہار چھپ گئے بندے آ رہے ہیں جاؤ در جاؤ آ رہے ہیں. جڑے بندے باہروں آئے ہو کلے وال دے بندے کٹ کے
ایمان نال دسیا جے کلےوال تے خیر ہی ہے نا؟ اللہ خیر رکھے. خیر ہے. انہاں بندیاں نے پوچھو تو کدھر آئے ہو؟ آخن گے رونا آیا. انہاں نے پوچھو اتنے کلےوال تے خیر ہے رون کیوں آئے ہو؟ یہ آخن گے زہرا تے لال دی نہ پھوڑی بچھائی ہے. پھوڑی بچھائی دی ہے کتنے بچھائی دی جی؟ کتنے بچھائی دی ہے پھوڑیاں؟ صفا ہمیشہ گھر بچ دیا نا. گھر کوئی بندہ سوال کرے لاہور زہرا دے پتر دی صف، کراچی زہرا دے پتر دی پھوڑی، عراق تے شام تک زہرا دے پتر دی پھوڑیاں تے صفا تے پورے. پچھیو تانوں کی ہو گیا؟ کسے ایک تھاں پاؤ اور کسے ایک تھاں پاؤ. ہر پنڈ ہر شہر، ہر پنڈ تے ہر شہر میرے سامنے کھلا قرآن ہی. ہر پنڈ تے ہر شہر انج صفا نہ پیندیاں جے بھیناں نوں کوئی پھوڑی پا لین دین. زہرا دیاں تیاں 11 محرم نوں آندیاں گئیاں نے ویر سانوں قید ہو گئی ہے. بھیناں نوں لوگ رو لین. اچھا بھیناں نوں لوکی رو لین دے نا تے گھر گھر پھوڑی نہیں سی پینی. خدا دی قسم آج دی صاف ہے نا. یہ پان دا مطلب صرف ہے کیونکہ ارواح ہے زینب و کلثوم، ارواح ہے سیدہ. آج پہ ویندے نے ہر جگہ جا کے. میں یقین نال کہہ رہا کہ بلا صاف پائی جائے نا. میں شاہ جی گئے سن، میری بیوی فوت ہو گئی. 10 دن میں گھر بیٹھا مجلس نہیں جا سکیا. جی میرے کسی آخیا ضرور آ تو میں کہ یار میں نہیں آ سکتا. جے کوئی آ گیا میں اتنے نہ ہویا تو لوگ آخنا یار کمال ہو گئی ہے جہاں کول گئے ہیں اتنے کوئی نہیں. یہ کدی بھی خیال نہ کرے جی اسی کلے بیٹھے ہاں. کچھ بیبیاں نے جڑیاں رات دیاں ایسے امام بڑے آئے ہوں دیا نہیں. تھی ہونا آئے ہو نا میں ہونا ہے 4 بجے آئے نا. خدا دی قسم علماء دی روایت تے مہر ہے. وہ فرماندے نے چند چڑھتا تے زہرا دیاں تیاں. بلکہ اتوں تک لفظ موجود نے بیبیاں آپس حد مک گئی عزادار دے مقدر دی. آپس بیبیاں دی نے ایتھے اس ویلے ایتھے اس شام دی ایک بی بی جڑی مجلس کراندی سی 10 دن وہ آندی چند نظر آਉਂدا سی تے میرے گھر مجلس ہوندی سی. میں مجلس دا انتظام پہ کردی سن. دیگر ویلے جدو میرے گھر تو باہر کسی بی بی دے رون دی آواز آئی بس ایک گل سنا کے میں جس رہا آندی میں دروازہ کھول کے دیکھا تے میری دیوار نال باہرلے پاسے ایک مستور ہے جڑی ہاتھ دیوار نال لا کے نا جی تھکے لوگ ہوندے نا تھکے اس انداز نال نا سر نال لا کے ہولے ہولے روندی. میں باہر منہ کڈیا تو میں آخیا بی بی تو کون ہے؟ چپ کیتی رہی بولی نہیں. پھر میں آخیا من انتی تو کون ہے؟ نہ بولی. تیسری مرتبہ میں تھوڑی جی قریب ہو کے آخیا بی بی میں پوچھنی ہاں میرا آکار ہے تے تسی کون ہو؟ یہ جملے تے مجلس مکمل ہو جانی ہے. پہلی بار یہ بی بی بولی. شام دی بی بی روایت کر دی تو کہنے لگی مینوں اس بی بی پوچھا اے مجلس تیرے گھر ہے؟ بی بی آندی ہے میں کدی انہوں یہ جواب نہ دیندی جے مینوں پتہ ہوندا نا پہلے اے بی بی کون ہے. میرے منہ نکل گیا. میں آخیا بی بی تو پہلے آ گئی ہے اجے 2-3 گھنٹے مجلس وچ باقی نے. چاند اج رات نو محرم دا نظر آنا ہے تے میرے گھر ماتم دی صاف ماتم پیندی امام حسین علیہ السلام دی. لیکن شام تو بعد ہن تے نہیں مجلس اجے کافی دیر باقی ہے. تو ہن ٹر جا تے دوبارہ آ جائی. کہنے لگی میں مر گئی ہوندی میں بھولی بسری ہو جاتی مگر یہ جملہ نہ سنتی. جدو میں کہنا ہن ٹر جا اس ویلے اس بی بی دا رون نکل گیا تے رو کے کہنے لگی میں کھانا نہیں منگتی میں بستر نہیں منگتی میں تے گھر بہن دی اجازت منگنی ہے تے میں آن والے کا انتظار کروں گی. میں کوئی تکلیف نہیں دیندی. میں صرف آن والے دا منتظر رہنے واسطے تیرے گھر آنا چاہنی ہاں تے تو جا اپنا کام کر میں اتنے بہنی ہاں. میں سوچیا کہنے لگی میں سوچیا بی بی کچھ نہیں آتی بیٹھ جائے گی. ایک پاسے کورنا لگ کے بیٹھ گئی تے میں لوگوں نے گھر جا کے آخیا مجلس ہے مجلس ہے مجلس ہے. رات نو آیا جے بیبیاں کہنے لگیاں بہ جا 2 منٹ گلا کریے. کہنے لگی نہیں میرے گھر ایک بی بی آ گئی ہے جیڑی آتی ہے میں ہوں آ گئی ہوں میں لوگوں کا انتظار کرا گی. مختصر کہنے لگی رات نو بیبیاں کٹھیاں ہو گئی. خطیبہ بیٹھ گئی وہ پڑھن لگ پئی زنانہ مجلس سی. فضائل بی بی خاموش رہی. جہے ویلے مصیب ہویا نا
کہنے لگی وہ بی بی اس کرب نال روئی، اس انداز نال روئی کہ ہر بیبی وہ ویخ کے روندی سی، وہ ویخ ویخ کے بیبیاں روندیاں رہیاں، اینا گریا بلند ہویا۔ جدو بی بی ٹرن لگی نا، میں قدمہ تے ہاتھ رکھیا، میں کہ بی بی تو کوئی بڑی معظم ہے۔ اس بی بی آکھیا کیوں کہنے لگی؟ کہنے لگی تیرے لو ویخ ویخ کے بیبیاں روئیاں نے، انج لگتا ہے جویں تو سید الشہداء دی رشتہ دار ہے، سانو انج لگا ہے، اور تیرے آن نال اینا گریا ہویا ہے، اینا گریا ہویا ہے، مہربانی کریں کل بھی آئی، پرسوں بھی آئی، پرسوں بھی آئی، چوتھ بھی آئی، جدو دو ترا باری آخر پرسوں بھی آئی، چوتھ بھی آئی، پنجویں دن بھی آئی۔ کہنے لگی میری حیرانی دی حد مک گئی جدو اس بی بی دی ہولے چ آواز آئی، مینو آکھن دی لوڑ نہیں، میں کل بھی آواں گی، میں 3 4 5 نو بھی آواں گی، میں 6 7 8 نو بھی آ صدقے جاواں جو لگے رہا۔ کہنے لگی روز آندی رہی تے مجلس ہوندی رہی، جہے بڑے 9 محرم ہوئی ہے نا تے شب نو مجلس ہوئی ہے، وہ جان لگی تو میں بی بی نو قریب ہو کے آخیا بی بی کل رات نو نہ آیا جی، کل رات نو، اج رات نا کل دن نو آیا جی، کل دن نو 12 بجے تو بعد نا کل مجلس ہوئے گی، کل دن ہے، کل دن ہے۔ او دوست بی بی آخیا میرا کل انتظار نہ۔ کہنے لگی میں دوویں ہاتھ جوڑے، میں کہ کل تے ساڈے امام دی شہادت دی مجلس ہے تے کل تسی کیوں نہ آؤ گے؟ اس ویلے اس بی بی دی آواز آئی کل میں شام بھی جانا، کل میں کوفہ بھی جانا۔ کہنے لگی میں گھبرا کے پیچھے ہٹی، آواز آتی ہے کل میں مختلف جگہ تے کربلا جانا، میں کل سامنے جانا۔ میں کہ مانتی عزت دا واسطہ ہی دس تو کون ہے؟ فرمایا میرے گھر چ بابا پا میں محمد دیتی ہے جتنے صاحب سید محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ میرے محترم سامعین دل میں ہے، دعوت بالحکمت، واضح حسنہ اور ویسے آسن ذریعے لوگوں تک ندی پہنچانا قرآنیہ بھی ہے اور سنت رسول۔ اس موضوع میں کرنے کے میں وحید مذہب شیعہ دے اور ضابط مطابق قرآن سنت کی روشنی کرنے کی کوشش ناپسند کی۔ مذہب شیعہ سنت جو انسان سوچی دیتا ہے اتنا اللہ علیہ وہ ہے عدل، از گفتگو کا مسئلہ نہ پڑ دے۔ مذہب شیعہ کا دوسرا عدل ہے، اللہ تعالیٰ نے وحدہ لا شریک من اطلاع انہوں یکتا من اطلاع خود سوا کسی مدعا کی عبادت نہ سمجھن دے بعد انسان تے مذہب شیعہ لازم قرار دیندہ ہے کہ وہ اللہ نو عادل تسلیم کر۔ ذات احدیت نو مذہب شیعہ، میں اپنا مذہب پیش کر عادل تسلیم کرے۔ انسان اگر خالق اکبر نو عادل تسلیم کر جائے، وہ زندگی دیا بہت زیادہ پریشانیاں آٹومیٹیکلی ختم ہو سکتی، بہت زیادہ پریشانیاں صرف انہوں عادل تسلیم کرن نال ختم ہو سکتی ہیں۔ بڑی پریشانی ہوندی ہے، بندیاں نو دعا کردے نے تے قبول نہیں ہوندی، پریشانی دا باعث ہے۔ ہر بندہ کوئی نہ کوئی ذہن چ دعا رکھتا ہے، التجا رکھتا ہے، اللہ کو کچھ نہ کچھ منگدا ہے، انہوں ملدا نہیں، بندہ پریشان ہو جاتا۔ پریشانی دا باعث نے گلاں کہ جو اللہ کو منگنے آ وہ سانو عطا کیوں نہیں کرتا۔ جدوں کہ بندے سوچتے ہیں میرے منگن دے وچ فلوس بھی موجود ہے، میرے منگن دے وچ، وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک چیز منگ رہا ہاں، اچھی چیز منگ رہا ہاں، صحیح منگ رہا ہاں،
وہ استعمال اچھے طریقے میں کرنا چاہنا. اللہ مینو عطا کیوں نہیں کرتا؟ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل اللہ فرماتا ہے کئی باری بندے میرے کو ایسا شاواں منگتے ہیں جنہوں وہ بہتر سمجھتے ہیں، میں اپنے عدل کے مطابق انہوں بہتر نہیں سمجھتا. بندے میرے کو منگتے ہیں اور منگتے ہیں اپنے علم کے اعتبار بہتر سمجھ کے منگتے ہیں کہ مینو یہ چیز مل جائے تو میرے واسطے بہتر ہے. خالق فرماتا ہے چونکہ ان کا علم میرے علم کے برابر نہیں، وہ بیچارے عالم بھی نہیں تو میں عالم ہاں، وہ بیچارے علیم بھی نہیں تو میں عالم ہاں. میں اپنے علم کے مطابق جاننا کہ دا استعمال ہونے کا ارادہ ہو رہا ہے، جب چیز مل جائے گی تو دا استعمال یہ کرے گا. چونکہ میں اگلے حالات تو واقف ہاں، چونکہ آدھا کسی تے ایک رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور میں سمجھنا کہ میرا بندہ بیچارہ ہوں کچھ کہہ رہا ہے تو کچھ عرصے بعد انہیں اور گلا کرنے لگ پڑی. میں اپنے عدل کے تحت میں انہوں عطا نہیں کرتا، وہ انہوں خیر سمجھتا ہے، حالانکہ وہ شر ہوتی ہے. عزیزہ نے گرامی قدر بروز معاشر ایسے لوگ جنہ دے نامہ اعمال چ نیکیاں درج نہیں ہون گیاں تے درج کر دیتیاں جان گیاں، بندے دوزخ دے کنارے تو واپس لے آتے جان گے اور پچھوں ایک فرشتہ آ کے آکھے گا کہ یہ نامہ اعمال چ نیکیاں موجود نے، یہ کھاتے چ پا کے انہوں پیچھے موڑو. وہ بندہ پوچھے گا خالق دے حضور تو مینوں حضور دسیا جائے یہ کیڑیاں نیکیاں نے جڑیاں مینوں جناب دی طرف عطا ہوئی ہیں. بندہ خالق کے سوال کرے گا کہ خالقہ ہاتھ پہ غیب چی آکھے گا کہ میں دسیا جائے کہڑیاں نیکیاں نے جڑیاں میرے نامہ اعمال سے درج کیتیاں گئی ہیں، تو انہوں دسیا جائے گا کہ یہ وہ نیکیاں نے جڑیاں تو چیزاں اللہ کو منگتا رہا ہے، اللہ تینوں دینا مناسب نہیں سمجھیا، منگتا رہے لیکن اللہ تینوں اس وقت دینا مناسب نہیں سمجھیا، ہوں وہ تیرے منگن نو ضائع کر دینا او دے عدل دے خلاف. وہ جڑا تو منگتا رہے ہوں وہ تیرے اس منگن منگتا تے رہا نا، بہرحال منگتا تے رہا، وہ جڑا منگتا رہا نا التجاوا کرتا رہا تے ترلے کرتا رہا تو منتاں کرتا رہا، اس رحیم دے سامنے چک چک کے دعاواں کرتا رہا. اللہ تیرا وہ بھی اجر ضائع نہیں کرنا چاہتا، دیتا تو میں اپنی حکمت دے تحت نہیں، تیرے وہ اعمال پھر ضائع نہیں کیتے. وہ جڑا اللہ کو منگتا رہا نا وہ عادل پہ آندا جن اس ترلے لے نے اس نیکیاں دے کھاتے چ پا کے. اللہ نو عادل منن چ بہت زیادہ پرابلمز بندے دی ذہن چ حل ہو جاندیاں. مثلا جہدے کول پیسے تھوڑے نے وہ بندہ پریشان ہے پہ وہ بہتے کیوں نے، میرا خیال ہے وہ آرام نہ سو رہے گا جو سمجھے پہ عادل ہے، وہ جنہیں کو دیتے ہیں ٹھیک دیتے ہیں. عدل انہوں عادل منن دا بہت زیادہ آرام ہے. دوسرے پاسے حضور ہے کہ اللہ دے عدل دے تحت جڑا مذہب زندہ ہے الحمدللہ وہ مذہب شیعہ خیر البری ہے، سارا مذہب عادلانہ نظام تے قائم ہے. میں وہ واسطے دلائل عرض کر دینا. ویسے انہوں عادل بندہ نہ مننے بندہ شندہ ہو کوئی نہیں، اس واسطے کہ میں قرآن چو ثبوت دے دینا کہ سب تو پہلا جس او دے عدل دا انکار کیتا وہ کم از کم شیطان ہے. او دے عدل دے انکار دا نہ ہی شیطان ہے. میں آیت مجیدہ پڑھ دینا سورہ مبارکہ سواد 3 پارہ خالق کائنات ارشاد فرماندن اس قال ربک للملائکۃ انی خالقکم بشرا من طین. حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. مٹی سے توحید پڑھی ہے، توحید تو بعد عدل پڑھ رہے. توحید نے اعلان کیتا، آہد نے اعلان کیتا، اس ایک نے اعلان کیتا کہ میں بشر بنان والا وہ بھی تین مٹی دا، مٹی سے رکھنا مٹی دا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب اس کو سنوار کر اس میں اپنی روح کو داخل کروں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سارے کے سارے اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے. پھر خالق فرماتا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام ملائکہ نے اس کے سامنے سجدہ کر دیا الا ابلیس. ابلیس رہ گیا، استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ پرانا کافر تھا، وہ تھا ہی کافروں میں سے. قال یا ابلیس،
کہا اے ابلیس، تھا پرانا کافر، کانا ماضی استمراری ہے، کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا اور نہیں بنیا، وہ تھا ہی کافر، تھا ہی کافر، یہ کفر کیوں چھپیا رہا؟ یہ ملائکہ نو واہ سناندا رہا، مولوی بن کے، خطیب بن کے، قصص الانبیاء میں پڑھیا ممبر تے بیٹھ کے اس واز کرنا، تو انہاں بیچارے بیٹھ کے معصوماں نے سننا، انہاں معصوماں نے بیٹھ کے یہ واز سننا، کمال ہے، شیطان واز پیا کرتا ہے تے معصوم بیچارے بیٹھ کے پہ سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کانا من الکافرین، یہ تھا ہی کافر۔ میں اپنے استاد مکرم قبلہ نقوی صاحب نے پوچھا کہ یہ واز کرتا رہا اندروں کافر تو معصوم بیچارے بیٹھ کے سنتے رہے، یہ وجہ کی ہے؟ بڑا اچھا جملہ فرمایا، فرمان لگے اصل میں اس نے عبادت ہی اتنی کی تھی کہ پردہ ہی ایسا ہے عبادت کا جس میں بڑے بڑے شیطان چھپ جاتے ہیں۔ عبادت فرمان لگے عبادت پردہ ہی ایسا ہے کہ اس میں بڑے بڑے شیطان چھپ جاتے ہیں۔ عبادت ہی نہیں کی تھی، وہ عبادت دے روب چی بچارے سارا دن بیرن کرن تے انہاں نوں واز سنائے کرے، تھا پرانا کافر، یہ کفر کھل کے کدو سامنے ہے جدو خالق نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ یہ مطلب ہے اعلان خلافت تو پہلے نہیں پتہ لگتا کافر کون ہے اور مومن کون ہے، بڑے بڑے شیطان چھپے رہتے ہیں، ادھروں خلافت کا اعلان ہویا نہیں تو کفر کھول کے سامنے آیا۔ مکالمہ ہے اللہ تے ابلیس کا باقاعدہ مکالمہ ہے، قرآن پاک کے درج درج اصل چ پتہ گل کی اسی گلاں کرنے ہیں مائسا چ بندے سمجھتے ہیں ہاں اگے نہیں کدھر سنی، اصل ہے کہ شبینے چ قرآن سننا ہو رہے، جہاں بندہ ایک رات سارا پڑھ چھڑے وہ پتہ لگن دینا وچ کی لکھے۔ مکالمہ ہے، خالق نے کالا یا ابلیسو، کالا یا ابلیسو، تو پھر اس عہد نے کہا، اس واحد نے کہا، وحدانیت نے کہا، توحید نے کہا، کیا یا ابلیسو، اے ابلیس، یا ابلیسو، اے ابلیس، سارا جانا اللہ نو آندا یا اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ابلیسو، اے ابلیس، جی ما مانا آکا ان تسجد لما خلقت بیدیا، تو نے اس کو سجدے سے انکار کیوں کر دیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ تو نے اس کے سجدے سے انکار کر دیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو نے اسے انکار کر دیا جس کو میں نے نہیں بنایا، میرے دونوں ہاتھوں نے بنایا، یہ دونوں ہاتھ نہ ہون تو میں مجرم ہوں۔ ترجمہ شاہ رفیع الدین دا بھی یہی ہوئے گا، اشرف علی تھانوی دا یہی ہوئے گا، اعلیٰ حضرت بریلوی دا بھی یہی ہوئے گا، مودودی دا بھی یہی ہوئے گا، حافظ فرمان دا بھی یہی ہوئے گا، پوری دنیا دا ترجمہ ایک ہی ہوئے گا کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ مینوں نہیں پتا کس بنایا، میں تے گل نہیں کرنی ہے جنہیں جوگا، میرا خیال اپنے تو وڈی گل کرنی بھی نہیں چاہیے، اینا میں نے پتا بھی اللہ یہ بھی فرما سکتا سی میں بنایا، اے نہیں اللہ فرمایا، جس بھی آدم نو بنایا نا بس ید اللہ نے بنایا، کسی اور نے نہیں بنایا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ ادھر تے بھی میرے جیسا چھوٹا بندہ بحث نہیں کر سکتا کہ اللہ دے ہاتھ کیڑے نے، اللہ دے ہاتھ کیویں دے ہوندے نے، اللہ کیویں دا ہوندا ہے، نعوذ باللہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ علماء نے دی تشریح ویسے بڑے اچھے طریقے نال کیتی ہے، انہاں کہ گل صرف یہ نہیں سی کہ شیطان نے جڑی گل کیتی نا وہ اے اگے خالق نے فرمایا استکبرت ام کنت من العالین، تو یہ مجھے بتا کہ تو نے تکبر کیا ہے یا تو ان میں سے ہے جو بلند درجہ پانے والے ہیں، تو نے تکبر کیا ہے یا تو ان لوگوں سے ہے جو عالین ہیں، وہ سجدہ نہ کرے تو نہ کرے، وہ آدم کو نہ جھکے تو نہ جھکے چونکہ وہ عالین ہیں۔ یہ مطلب ہے اس دور وچ بھی ملائکہ شیطان تے آدم تو علاوہ کچھ ایسے ہے سن جڑے اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں سن کر
میں عدل تے پڑھنا چاہنا. قال انا خیر منہ، تو شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر. قال انا خیر منہ، شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. آڑا تو بنایا نا، میں اے دے نالوں بہتر ہوں، اے دے نالوں تو میں بہتر ہوں، تیرے تو نہیں، اے دے تو میں بہتر ہوں، تیرے تو نہیں، اے دے تو میں بہتر ہوں. اتنی خوبصورت گل ہے کیتی شیطان نے، میں تو گل خوبصورت ہے. کئی باری شیطان ہی بڑی بڑی خوبصورت گل کر چھڑتا. تسی دیکھ لو، شیطان کہہ رہے ہیں انا خیر منہ، میں دے تو بہتر ہوں. خالق نے فرمایا او کیویں؟ کہنے لگا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. آگ بلندی کو جاتی ہے، مٹی پستی کو جاتی ہے. تو ایک آلہ کو، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، اسے تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے. مٹی پستی کو کہتے ہیں، آگ بلندی کو جاتی ہے. تو ایک آلہ کو ادنا کے سامنے جھکا رہا ہے. اللہ فرمایا لعنتیا، تو مینوں عادل نہیں سمجھدا. سبحان اللہ. تینوں اچھا مینوں اینا بھی پتا نہیں پہ تواڈے چوں آلہ کون ہے تے تواڈے چوں ادنا کون ہے. یہ مطلب ہے جی سب تو پہلے اللہ دے عدل دا انکار کیتا ہے وہ شیطان ہے. ایک گل دا لطف ہے جی میں خوبصورت کسی آج اس گل کی ہے نا، خلقتنی من نارن، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے، تو نے پیدا کیا اسے مٹی سے. بھاویں کڈا لانتی ہے، خالق کو نہیں منتا ہے. دیکھو نا قرآن دے لفظ نے خلقتنی من نارن، تو نے مجھے خلق کیا ہے آگ سے، تو نے اسے خلق کیا ہے مٹی سے. یہ مطلب ہے مٹی نے خالق نو، مٹی دا اگر کوئی بنانے والا ہے تو سمجھدا پہ خالق ہے یہ، اگر کسے اگ نال بنایا ہے تو سمجھدا خالق ہے یہ. یہ مطلب ہے شیطان پاویں کڈا مردود ہے، خالق کو نہیں منتا ہے، خالق کو نہیں منتا ہے. خالق شیطان مندا ہے اگ دا خالق بھی اللہ نو، مٹی دا خالق بھی اللہ نو. ہن کوئی بندہ میرے تے ہاتھ بن کے رو پائے کہ ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں تو کڑی بات نہیں کرنا ہے، وہ تو شیطان بھی مانتا سی. آباد رہو. سبحان اللہ. منگا نہیں بڑے بلو تھی گل خالق من رہے ہیں نا. اچھا چلو یہ گل پہلے دی ہے، ادو بعد کی گل ہے. ادو بعد اللہ نے فرمایا تو میرے عدل کا انکار کیتا ہے. ایک اور بھی لطف ہے، اللہ نے فرمایا سی بشرم من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. بشر بھی ہے اور مٹی سے بھی ہے، بشر بھی ہے اور کوئی نور کا ذکر نہیں. میں بشر بنانے والا ہوں، وہ بھی تین مٹی سے. خالق نے فرمایا بشر بنانے والا ہوں مٹی سے. اور شیطان کی کہہ رہے ہیں میں نار خلقتا ہوں من طین، تو نے اسے پیدا کیا مٹی سے. وہ بھی آ رہا مٹی، یہ بھی آخ رہا مٹی، وہ بھی آخ رہا بشر، یہ بھی کہہ رہا بشر، وہ بھی کہہ رہے میں بنان لگا بشر. ایسا کیا تو بنایا بشر؟ وہ کہہ رہے میں بنایا بشر، اس لیے یہ آخیا تو بنایا بشر. اچھا اس بشر آخیا تو بگڑیا کھ نہیں، اس بشر آخیا تو اللہ فرماتا فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. میں کہ اللہ غصہ کدا چڑھ گئی، تو بشر آکھے تے کچھ نہیں ہوندا، کوئی اور بشر آکھے تے تو لعنتی قرار دینا ہے. خالق فرمایا میں بنایا ہے، میں لاکھ واری بشر آکھاں چول چول بندے کو میں بشر کھان دینا، میں تے بنایا ہے، میں تے بنایا تو میں بشر پہ آنا، میں تے خالق تو میں بشر پہ آنا. صدقے جاوا میں تے بنایا جو ہے. یہ مطلب ہے اللہ لاکھ واری بشر آکھے بگڑتا کچھ نہیں. اگوں کوئی بندہ اسے بشر نو بشر آکھے رہندا ہی کچھ نہیں. محتاط رہنا، خدا دی قسم محتاط رہنا. خالق نے فرمایا لعنتی الی یوم الدین، جاؤ تے لعنت ہے. ایڈا سواد آیا لعنتی، ہو سکا ٹھیک ہے، فاخرج نکل جا، ہو سکا بالکل ٹھیک ہے. اللہ فرمایا تو رجیم ہے، راندہ درگاہ ہے، ہو سکا مک گئی گل، کوئی رولا نہیں. آپ جانے تے لعنت لے کے پہ جانے. لعنت آ چکی نہیں،
ہوں اس تو بعد اجے بھی گل مکی نہیں، اس تو بعد بھی اللہ یہ گلاں کیتیاں نے. میں پڑھن لگا نا، میں توجہ درندہ نا، بڑے بڑے توجہ دلاؤ نوٹس تسا غور فرمایا تو لطف ہے. یہ تو پہلا تے لانتی نہیں سی نہ ہوا، پہلا گلاں ہوئی. ہوں اللہ فرما رہا ہے فاخرج منہا فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین. تیرے تے یوم الدین تک لعنت ہے، اتوں نکل جا، تو راندہ درگاہ ہے. لعنت شانت تو فارغ ہو کے یعنی باقاعدہ لعنتی بن کے ہوں تو بن گیا نا جی. پہلے تو گلاں ہوئی تو کیوں سجدہ نہیں کیتا، اس دسیا میں اس واسطے نہیں کیتا. ہوں باقاعدہ لعنتی ہو گیا. ہوں لعنت دا ریکارڈ یافتہ لعنتی ہو کے باقاعدہ اساس لعنت دا لے کے جدو ٹرے ہے تے پھر اس اللہ نال گل کیتی. کالا ربی، اے میرے رب. میں یہ لانتی ہونے تو بعد کی گل ہے، یہ لطف ہے کہ جان لگیا لانتی ہونے تو بعد سکا کالا ربی اے میرے رب. کسی اور دا ہوے پوے نہ ہوے، میرا تو رب ہے نا. اے میرے پالنے والے، اے میرے رب. یہ گلاں جنیاں ہوئی نا میں بعد دسنا پہ کہڑی گلاں کیتیاں نے. ایک مینوں وچ اندر پھر لطف ہے کہ اس لانتی ہونے تو بعد بھی اللہ نال گلاں کرن دی کوشش کیتی ہے، بلکہ کیتیاں نے. وہ قرآن چ درج نے. اللہ دا حق بنتا سی نا بھی تو لانتی ہے تے تیرا میرا کون سن مک گیا. میرے جیسا پاک کوئی نہیں تے تیرے جیسا پلید کوئی نہیں، تو میں تیرے نال گل نہیں کرنی. اللہ چپ کر جاتا، کوئی کوندا ہی نہ پیا گلا کرتا دفاع ہوتا کر کے آپ ہی ٹر جاتا، اللہ نہ بولتا. یہ مطلب ہے کئی بار ایڈے پاک دا تے ایڈے پلید دا بول چال رہندا ہے. کیا بات ہے جڑے جاگ رہے ہو. ہوں کوئی بندہ آخے پہ جی ایڈا پلیت سی تے اللہ وہ بولیا کیوں، ایڈا پلیت سی تے اللہ گلا کیوں نہ کیتیاں. کوئی نہیں رولا. کئی بار ایڈے وڈے پاک دی ایڈے وڈے پلیت نال بھی گل بات ہوندی رہندی ہے. اینو یاری تری نہ سمجھ لینا چاہیے. آباد شاد رہو جی. تعلق تے کوئی نہیں نا جی. اللہ دا شیطان نال کی تعلق؟ سیدھے سیدھے دشمن نے. اللہ شیطان دا دشمن ہے تے شیطان اللہ دا دشمن ہے. سیدھے سیدھے دشمن نے تے گلاں بڑا کرتے ہیں بچنیاں بھلیاں جی. نہ کر دو تو میں مجرم نہیں، میں گلاں ہی سنا دینا قرآن چ لکھیاں نہ ہون تے تاں ہے. خالق فرما جا نکل جا، تیرے تے لعنت ہے. ہو سکے کالا ربی اے میرے رب. اللہ کا کی گل ہو سکا فانذرنی، تو مجھے مہلت دے، تو مجھے مہلت دے. کدوں تک؟ ہو سکا الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگ مر کر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ مطلب قیامت تے دا ایمان سے. کیا بات ہے، بڑے دانات بندے تشریف فرماؤ جی. قیامت دا عقیدہ سب تو پہلا اظہار شیطان نے کیتا ہے. اجے اللہ تے قیامت دا اعلان ہی نہیں کیتا. اجے تے آدم دا سجدہ دی گلاں ہو رہی ہیں قبلہ، اور یہ کو کہہ رہا تو مجھے مہلت دے اے میرے رب. یہ مطلب رب بھی مندا ہے لعنتی ہون تو بعد. رب مندا ہے لعنتی ہون تو، یہ مطلب لعنتی ہوں رب مندے نے جی. مندا نہیں پیا، مندا پیا. تو مجھے مہلت دے، یہ مطلب یہ جانتا سی یہ مہلت دے تو لبدی ہے، یہ نہ دے تو نہیں لبدی. یہ مطلب قادر مطلق بھی منتا سی، رب بھی منتا ہے. اگوں کہہ رہا اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ مطلب قیامت تے بھی یہ ایمان ہے. کالا تو پھر اللہ نے کہا، ہوں اللہ پہلو آتا ہے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، جا تو ڈھیل دیے گیوں میں سے ہے. تو ڈھیل نہیں دیا گیا، تو ڈھیل دیے گیوں میں سے ہے. یہ مطلب ہے اور بھی ہے نے جنہوں نے طاقت رکھ کے مہلت دیتی. توجہ رکھنا، تو ڈھیل دیے گیوں میں سے ہے. ایک گروہ ایسا ہے جنہوں طاقت رکھ کے مہلت دینے ہیں، لیکن یوم الدین تک نہیں. الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم ہے جس کا مجھے علم ہے، اس دن تک تجھے مہلت ہے. یوم الدین تک نہیں، قیامت تک مہلت نہیں. قیامت سے پہلے ایک وقت آ
تیری شیطانیت کو ختم کرنے والا میرا نمائندہ آ جائے گا. صدقے جاواں قیامت تک مہلت نہیں. وہ کہہ رہا یوم الدین تک. اللہ فرماتا وقت معلوم تک. کہنے لگا ٹھیک ہے مک گئی گل اے نہیں بتھیری ہے. وہ بتھیری ہے جی بتھیری ہے. کالا تو اس نے کہا فابی عزتی کا. کمال ہو گیا. وہ کہہ رہا تیرے تے لعنت ہے. ایک ہی کہہ رہا ہے فابی عزتی کا. مجھے تیری عزت کی قسم. اے بلے او لعنتیا اجے بھی با عزت انہوں ہی من رہے ہیں. صدقہ جاوا جی اے کیوں کہہ رہا انہوں با عزت. اور عزیزان گرامی قدر اللہ نے جیڑی مہلت دیتی ہے وہر مذہب شیعہ کیوں مہلت دیتی ہے خالق نے. یاد رکھنا اس آدم دے سجدے دے انکار تو پہلے اس سجدے بھی کیتے نے, اس رکوع بھی کیتے نے, اس تسبیح بھی کیتی ہے, اس دی حمد بھی کیتی ہے. اللہ فرمایا جاؤ میرے عدل دے خلاف ہے. آخر میری حمد کردا ہی رہا نا. آج منگے تے میں نہ دے وائے میرے عدل دے خلاف. میں عدل پڑھنا چاہتا تو منگے تے ہن نہ دے. ساری زندگی میری تسبیح کرتا رہے تے اج منگیا ہی میرے کو. مانگ کی منگنا ہے؟ ہو سکیا مہلت منگنا. میں منگنا تے مہلت منگنا کرنے کی ہے. کہنے لگا تے بندے گمراہ کرنے کدے تیرے. شاباش ہے تیرے جمن تے. مہلت بھی اودے کولوں. سبحان اللہ. تے بندے بھی تیرے گمراہ کرن. اینو لعنتی آندے جے اور کنوں آندے. اللہ نے مہلت دیتی ہے قبلہ اپنے عدل دے تحت. ٹھیک ہے چونکہ عادل ہے. کمال ہو گیا. تیری عزت تو دارین نثار کرا. وحر اللہ جل جلالہ ایڈیاں عزتاں والا وحدہ لا شریک ہے جڑا شیطان نال ظلم نہیں کردا. ہائے ہائے وہ بندے نال ظلم کیسے کرے گا؟ شیطان نال بھی عدل کر رہا ہے. فرمایا جا تینوں مہلت. اگوں جڑی شیطان گل کیتی ہے وہ تو کوئی سواد اندروں جاندا ہی نہیں پیا. میرے اندروں تو کدی گیا ہی نہیں. میں دوہرا رہا ہوں, میں کئی بار بیان کیتا ہے. ایسا کیا فابی عزتی کا. مجھے تیری عزت کی قسم. اچھا لأغوینہم اجمعین. میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا. اجمعین. اجمعین جمع دی گل ہے. جمع دی گل ہے. بندہ ایک ہے جڑا آدم ہے. اور ہے کوئی نہیں تے دسدا کوئی نہیں. اے کہہ رہے میں سارے گمراہ کر دیاں گا. اینو کون دس گیا ہے بڑے ہو جانے نے. تو نبی دے علم غیب دا قائل نہیں ہے. تھے شیطان بھی جاندا ہے بڑے ہو جانے. میں تمام کے تمام کو گمراہ کر دوں گا الا اے گل شیطان دی سواد والی. الا سوائے عبادت کا منہم المخلصین. سوائے تیرے ان بندوں کے جو تو نے خالص کر دیے ہیں. تیرے مخلص بندوں کے علاوہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا. آؤ کبھی لب جائے نہ ہی لبے تو چنگا. اور میں تصور جو بیان نہ لبے تو پوچھئے ایک ہی بیان ہے پھر سب نو کراں گا. الا تیرے وچوں کڈ کے. تیرے وچوں کڈ کے. شیطان آندا میرے کو گمراہ چکے ہونے نہیں اس واسطے میں ہونا ہی آکھ چھڑنا پئی او وچوں کڈ کے. ایڈا خطرہ ہے اینو اپنے آپ دے جھوٹیاں ہون دا. بڑے لطیف بندے تشریف فرماؤ جی. تو کہہ چھڑ ہاں جی جھوٹے نو اخیر ڈر ہوندا لعنت دا. جے جھوٹا ہوے تے لعنت ہوندی تے لعنت تے تو اگے ہو گیا. تے تو سیدھی سیدھی گل کر میں سارے گمراہ کر چھڑاں گا. وچوں 12-14 نام ہی ہون گے تے کی جی بچوں کو بندے نام ہی ہون گے تو کی پہ بگڑتا. شیطان آخر ایڈی چول تو میں ہے ہی نہیں. مینوں جو پتا انہیں میرے کو ہونا نہیں تو میں وچ شامل کرا ہی کیوں. یہ مطلب اس گل تو شیطان جیسا مردود بھی ڈرتا ہے کہ آنکھاں کچھ تے نکلے کچھ. دعویٰ کرا تے پورا نہ اترو. ہو سکیا آ بندے بچوں کڈ کے. اے وے اللہ دا عدل. شیطان جیسے مردود نے پہلے دن اعلان کیتا آ بچوں کڈ کے. آ بچوں الا عبادہ کا سوائے تیرے بندے. یہ مطلب ہے او دے ذہن وچ اس دن اجمعین بھی ہے سن تے مخلصین بھی ہے سن. یہ مطلب ہے اجمعین نو کہہ رہے ہیں میں کراں گا تے مخلصین
کراں گا یہ مطلب ہے مخلصین شیطان دی نظر وچ بھی وہ نے جنہ تے شیطان اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. بھائی کیا بات ہے، بندے نو پتہ لگ جانا پیا کم نہیں ہونا، عقل مند ہوتے وقت ضائع نہیں کرتے. میں تمہیں مثال دینا،